الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2026، آج ہم نے پارہ نمبر 9واں پارہ پڑھا ہے ہم نے۔ اس میں ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے اور سورہ انفال کو ہم نے شروع کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے پیغمبروں کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں عبرت کے لیے، اور سورہ انفال میں جہاد سے متعلق احکامات ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ 8ویں پارے کے آخر میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے، تو 9ویں پارے کے شروع میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان۔ ایک تو شرک بھی وہ کرتے تھے، دوسرا تجارت میں وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ آج بھی یہ برائی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھو، آپ اتنے دنوں سے درس سن رہے ہیں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، عورت کا مال مت کھاؤ، کمزور کا مال مت کھاؤ، کتنی آیتیں آئی ہیں نا اس سے متعلق۔ پھر شعیب علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ وہ کسٹمر کے ساتھ 2 نمبری کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا نا ناحق، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرضہ لے لیتے تھے اور قرضہ واپس ادا کیے بغیر مر جاتے تھے، ہمارے نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے پیسوں کے معاملات میں بالکل کیسے رہو، 1 نمبر۔ بار بار میں ایک بات بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کے معاملات کو لکھ کے رکھو ہر وقت۔ میرے پاس الحمدللہ ہر وقت میرے پیسوں کے معاملات لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کو ڈیلی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں، ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے۔ کیا مطلب؟ اللہ نہ کرے ابھی میری موت واقع ہو گئی تو میرے معاملات میں نا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کسی کو، سب کو پتا ہوگا کتنے پیسے میں نے کہاں سے لینے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کون سے پیسے میرے پاس کس کے رکھے ہوئے ہیں، میرے ہیں یا کسی کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، صدقے کے ہیں، کس کو دینے، ایک ایک چیز الحمدللہ کلیئر رکھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ تقریباً 8-10 سال پہلے مجھے بیرون ملک جانا ہوا تو میرے پاس پراپرٹی نہیں تھی، اس وقت تھی مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو شو کر سکتا، یعنی شو کرنے کا مطلب اتنی کم قیمت کی تھی وہ، اور کاغذ بھی اس کے پکے نہیں تھے۔ خیر وہ پھر ہم نے کسی کو دے دی، تو مجھے پراپرٹی چاہیے تھی، تو ہمارے ایک دوست سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کر دو بھائی، اور پھر جب ویزا لگ جائے گا تو میں واپس دے دوں گا آپ کو۔ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ واپس آئے گا، اگر یہاں پراپرٹی ہے تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ واپس آ جائے گا، یہاں پراپرٹی نہیں ہے تو ان کو تو خطرہ ہوتا ہے کہ بھاگی نہ جائے۔ تو میں نے تو لازمی واپس آنا تھا، اور ایسا آنا تھا کہ اگر وہ رکھنا بھی چاہتے تو بھی نہیں رہتا میں، تو میں نے تو وہاں سلپ ہونے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس کینیڈا میں موقع تھا نا اپلائی کرنے کا، اور بھی اس کے بعد بھی بہت موقع ملے، لیکن میں نہیں اپلائی کرتا کیونکہ میں کہاں رہتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں۔ تو پاسپورٹ لیا بھی جا سکتا ہے کسی کنٹری کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر تو میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا یہ میرے نام کر دیں، تو انہوں نے پلاٹ میرے نام کر دیا۔ میں نے فوراً وصیت لکھی کہ یہ پلاٹ میرے نام ہے مگر میرا نہیں ہے، فوراً لکھ دی میں نے، اور اسے اپنے گوگل ڈرائیو پہ وصیت کے خانے میں ڈال دیا، اور اس کا لنک شیئر کر دیا 1-2 لوگوں کے ساتھ جو اپنے قریبی بااعتماد ہے کہ بھائی میں مر جاؤں تو یہ وصیت کا لنک آپ لوگ کھول دینا۔ تو جیسے ہی وہ کھولیں گے اس میں کیا ہوگا، بھائی یہ پراپرٹی میری نہیں ہے۔ اب جو دینے والا تھا اس کو یہ فکر نہیں تھی، اس نے تو بھائی، میں نے کہا یار یہ کرنا، اس کے بھی سائن لیے، اپنے بھی سائن لیے۔ میں نے کہا یہ آپ، وجہ اس کی یہ کہ میں نے اپنے نام کی اور اللہ نہ کرے مر گیا تو بعد میں کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، وارثوں کو یہ شک ہوگا پتہ نہیں ہمارے ابا نے خریدی ہوگی، اپنے نام بھی کرا لی، کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے پیسوں کے معاملے میں بالکل کیسے رہو،
ایک نمبر, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے. کون سی چیز؟ گھر کے سامان کے بارے میں میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں جس کا جو بھی سامان ہے, فرنیچر جتنا, فریج, چولہے مولے, سب کی ملکیت اسی زوجہ کی ہے, اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے, ورنہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بھائی اتنا گھر کا سامان ہے, اس کا مالک کون ہے, وراثت نہ بھائی نہ. جس گھر میں جو سامان ہے میں اس گھر والوں کو اس کا مالک بنا چکا ہوں. یہاں تک کہ جو مسجد میں, جو ابھی مسجد والوں نے مجھے گھر دیا, بس مجھے پنکھے لگے ہوئے ہیں, اس کی بھی وصیت لکھی ہوئی ہے کہ یہ پنکھے میرے نہیں ہیں, یہ مسجد کے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں پنکھوں میں کیا پھڈا ہوتا ہے؟ بھائی ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. معاملات کیا ہونے چاہیے؟ کلیئر. اور بتا دوں, آپ ڈیجیٹل لاک لگے ہوئے میرے گھر میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لاک میری ملکیت میں نہیں ہے, یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ مسجد کی ملکیت میں. ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی. اور دوسرے گھروں میں جو لاک لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ میری ملکیت میں ہے, وہ مسجد کی ملکیت میں. ورنہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اٹھا کے لاک لگا دو, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ کیا, کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, اس کی ریپیئرنگ کس کے ذمہ ہے, کیا ہے یہ. اے سی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, جس گھر میں ایک اے سی ہے وہ میرا ہے, سوری وہ گھر والوں کا, گھر والے اس کے مالک ہیں. اگر کسی گھر سے 2 اے سی نکلے جو ابھی تک ہے نہیں, لیکن نیت یہ کی ہوئی, اگر کسی گھر میں دوسرا اے سی لگ گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی. جو ایک اے سی اگر کسی گھر میں ہے تو وہ گھر والے اس کے مالک ہیں. میں شو مارنے کے لیے آپ کو مثالیں نہیں دے رہا, آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں کہ اس طرح سے اپنی تمام چیزوں کو بولو لکھنا پڑے گا آپ کو کہ کون سی چیز کس کی ہے. ایک دم مرو تو بالکل 2-2-4 کی طرح معاملات کیا ہو, کلیئر ہو. تو ایسے کرنا چاہیے معاملات. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر کا میں نے ایڈوانس لیا تھا, کتنے سال ہو گئے, 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, 30 سال پہلے ایڈوانس لیا تھا. جامعۃ الرشید نے مجھے دیا تھا ایڈوانس گھر کرائے پہ لینے کے لیے. اس وقت جامعہ ہمیں کرائے پہ گھر دیتا تھا کہ آپ لے لو. تو وہ ایڈوانس میں نے جمع کرایا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھول گیا کہ وہ میرے ہیں, یعنی میں جامعہ کو واپس کر چکا ہوں یا میرے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جامعہ کے کھاتے میں ہی ڈال دو, 1/3 سے کم تو ہوتی. میں نے کہا بھائی اس گھر سے جو ایڈوانس میرے مرنے کے بعد واپس آئے گا وہ کس کی امانت ہے, یعنی جس چیز میں بھول رہے ہیں تو وہ پھر ڈال دو نا, ادارے میں ڈال دو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل دینداروں کے معاملات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا, اتنے پیسوں کی دھاندلیاں ہوتی ہیں, مرنے کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. مہر کے بارے میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, فرنیچر کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا کہ پیسوں کے معاملات میں تم کلیئر نہیں ہو. تو قوم کیا کہنے لگی, وَانظُرُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. دیکھو شرک سے بھی شعیب علیہ السلام نے منع کیا, اور پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرنے سے بھی منع کیا کہ دبا کے بیٹھ جاتے ہو پیسے, ناپ تول میں کمی کرتے ہو, دوسرے کو حق دینے کی باری آتی ہے گڑبڑ کرتے ہو اس میں. اس عمل پہ لانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے ملکی قوانین کا ریفرنس نہیں دیا ہے کہ دیکھو یہ اللیگل ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ملک کے قانون کو حرف آخر سمجھتے ہیں. بھائی قانون یہ کہتا ہے, قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور ملکی قوانین میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے قانون بنانے والے 1 نمبر کے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ان کمبختوں نے ہمارے لیے ایمانداری کے قوانین بنا دیے اور خود بے ایمانی کر کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھائی آپ کے لیے کوئی قانون بنا رہا ہو, بنانے والا خود قانون توڑ رہا ہو, تو آپ اس قانون کو فالو کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی جاؤ یہ تو ان کے اپنے ہیں, اپنے لیے نہیں ہمارے لیے. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ قانون بنانے والے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن نیچے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ان کا رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے. بعض دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے قانون, لیکن اس پہ پکڑے گا کون ان کو؟ پولیس کو رشوت دی جا سکتی ہے. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں نا جن میں سمجھا جاتا ہے بڑے ایماندار, یہ یہاں سے لگتے ہیں بڑے ایماندار. جب آپ رہو گے سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. ہاں کچھ میں کم بدماشی ہیں, کچھ میں زیادہ بدماشی ہیں. تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے ملک کی قوانین کا حوالہ نہیں دیا, بلکہ اللہ کا حوالہ دیا, اور اللہ کی نعمتیں گنوائیں
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، دیکھو ایک جگہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں خوشحالی میں رکھا ہوا ہے. تو اس کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کہ کسٹمر کے ساتھ دو نمبری مت کرو، اس کا حکم ہے. تو تاجر کو جو ایمانداری کا حکم ہے نا، وہ ملکی قوانین کی وجہ سے بھی ہوگا، لیکن اصل میں یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا. آپ اگر اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو تو پھر آپ کسٹمر کے ساتھ دھوکا کرو گے آپ. تو اس لیے انہوں نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، دیکھو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، یعنی نسل تمہاری اللہ نے بہت بڑھائی ہے. تو یہ بھی اللہ کا تم پر احسان ہے. اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ شرک بھی مت کرو اور دھوکا بھی مت دو لوگوں کو. تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جو متکبر لوگ تھے نا، پیسے والے، ذرا اونچے طبقے کے لوگ، سب سے زیادہ ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. اچھا عجیب بات ہے، کرپشن کا ریشو جو زیادہ پیسے والے ہیں ان میں زیادہ ہے، غریبوں میں کم ہے. حالانکہ غریبوں میں زیادہ ہونے چاہیے، کیا خیال ہے؟ لیکن پیسے والوں میں زیادہ ہے. وجہ اس کی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے سے بھرے ہوئے دو وادی دے دی جائیں تو وہ چاہے گا کہ اس جیسی ایک اور وادی مل جائے. تو مالدار کے دل میں دولت کی ہوس یہ غریب آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت اس کی ایک لاجک بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو جو جس چیز کے ساتھ رہتا ہے اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، جو رہتا ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی؟ تو مالدار نے دولت کا نشہ اور مزہ دیکھا ہے، اس لیے اس کو دولت سے محبت، اس محبت میں وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے. غریب نے دولت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی ایئر کنڈیشن کے جھونکے بولو دیکھے نہیں، اس نے ہمیشہ رکشوں کے دھکے کھائے ہیں، لینڈ کروزر میں کبھی کسی نے بٹھا لیا یہاں سے وہاں تک تو چلا گیا، ورنہ چلانے کا مزہ اس کو نہیں آیا. وہ ایسے بستروں پہ سوتا ہے جس کو منجی کہتے ہیں، اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے اور اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو اب وہ قوم کیا کہنے لگی، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ بہت اہم موضوع ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. دیکھو اس قوم کو شعیب علیہ السلام سے اختلاف کس بات پہ ہوا؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ شعیب علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی قوم کو نہ ان کے روزے پہ اعتراض، نہ ان کی عبادت پہ، نہ ان کی نماز پہ. مذہبی لوگوں کے نماز روزے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کہتے ہیں پڑھو بھائی اچھی بات ہے، بلکہ خود جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے نمازیوں کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن لوگوں کو مولویوں پہ جو اعتراض ہوتا ہے نا، وہ ان کی نمازوں پہ نہیں ہوتا، اعتراض ان کے فتووں پہ ہوتا ہے. یہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں ہماری لائف میں؟ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے؟ یہ تو ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بہن سالی جو ہے وہ بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی. ان باتوں پہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نا تھوڑی سی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ آپ کی نماز آپ کو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں خرچ نہ کریں، بلکہ آپ سے پوچھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج علماء بتاتے ہیں نا یہ سود ہے، یہ سودی بینک کی جاب حرام ہے، یہ انشورنس حرام ہے، یہ فلانا حرام. تو لوگ بھی کہتے ہیں یار ان مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا. بھائی اسلام کامل دین ہے، وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی دخل اندازی دے گا، وہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی. اللہ کے جب بندے ہیں تو پورے بندے ہیں یا تھوڑے سے بندے ہیں؟ تو پورے بندے ہیں. تو ہر چیز میں کس کے حکم کو زندہ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو. فقہا نے کتاب جو عبادات کے باب میں جتنے بڑے احکام لکھے ہیں نا، خرید و فروخت کے حکام بھی اتنے ہی بڑے لکھے ہیں، ملک چلانے کے حکام، کتاب القضاء، کتاب الحدود، کتاب القصاص، سب حکام ہیں فقہ کی کتابوں میں. ہر چیز میں شریعت کو زندہ کرنا ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب. شعیب علیہ السلام تو سمجھاتے رہے. دیکھو دعوت کی دو قسمیں ہیں.
ایک دعوت وہ ہے جو عوام کے لیے دعوت کا کام اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اس میں حکم یہ ہے، اچھا جہاد بھی اسی میں آتا ہے، خوب سمجھ لو. دعوت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی گناہ دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تبلیغ مجھ میں اور آپ پہ سب پہ کیا ہے؟ منہ سے بول لو نا جلدی سے، فرض ہے. آگے آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو ہاتھ سے نہ بدلے بلکہ کس سے بدلے؟ پھر زبان سے. منع کرے یہ غلط. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بدلنے کی طاقت بھی نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے بدلے، یعنی دل میں نیت کرے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس کو بدل دوں گا. یہ 3 درجات امتیوں کے لیے کس نے بیان کیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح جہاد کے بھی درجات ہیں. ایک جہاد دفاعی ہے جو ہر قیمت پہ کرنا ہے، ایک ہے اقدامی، خود لڑنا آگے بڑھ کے. اس میں قرآن نے حکم دے دیا کہ اِن یکم مئۃ یغلبوا مئتین، خود لڑائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی قوت تمہارے پاس ہو. اگر آدھی سے بھی کم قوت ہے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر استطاعت نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. اسلام میں جہاد ایسا نہیں کہ منہ اٹھاؤ اور ڈھشن ڈھشن جا کے ٹھش پش کر کے آ جاؤ کہ بھائی کوئی بات نہیں. لوگ غلط آیت، قرآن کی آیتیں غلط جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے نا تمہارے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے، حکومت سے لڑنے کے لیے یا بغاوت کے لیے یا کسی اور ملک پہ حملہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا، تو فوراً قرآن کی آیت پڑھیں گے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو قرآن کہتا ہے بہت سی کمزور جماعتوں کو اللہ نے بہت بڑی بڑی طاقتور جماعتوں پہ غلبہ عطا کیا ہے. فوراً یہ قرآن کی آیت پڑھ دیں گے تو کہیں گے طاقت نہیں چاہیے جہاد کے لیے، جذبہ چاہیے. تو یہ جذباتی باتوں کی حد تک تو یہ باتیں درست ہیں، مگر یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے طاقت بھی چاہیے، اور کم سے کم طاقت اتنی کہ جتنی دشمن کی ہے اس سے کم از کم آدھی ہو. وہ اگر 1 لاکھ ہیں تو آپ کم از کم کتنے ہو؟ 50,000. ان کے پاس اگر جہاز ہیں 10 طیارے ہیں تو کم از کم تمہارے پاس کتنے ہو؟ 5 طیارے ہوں. ان کے پاس اگر 100 ٹینک ہے تو کم از کم تمہارے پاس کتنے ہو؟ 50. اس سے پہلے جب تک اس حد تک طاقت نہ ہو جائے کسی سے پنگا لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. مار کھاؤ گے تو خود بھگتو گے اس کو، پھر اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا. الآن خفف اللہ عنکم، قرآن کہہ رہے اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی ہے. شروع میں حکم یہ تھا تھوڑے ہو زیادہ سے لڑو، پھر اللہ نے تخفیف کر کے بول دیا کم سے کم کتنا ہو؟ آدھی طاقت ہو. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر لڑائی ہو اور مسلمانوں کی طاقت آدھی سے بھی کم ہو تو پھر بھاگنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ وہ پھر جنگ سے بھاگنا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ خودکشی سے بھاگنا کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں بغاوت کی، بس نظام بدلو. اور نظام بدلو سے مراد یہ نہیں کہ کنٹینر لے کے دھرنے دو، مطلب اٹیک کرو، فوجی طاقت. تو ہم جب ان سے کہتے ہیں کم بختو تمہارے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے، کہہ رہے ہیں یہی تو چکر ہے، مولویوں نے لوگوں کو بزدل بنا دیا. قرآن تو کہہ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب کیا ہے. تو ہم 4 آدمی بھی ہوں گے 4 لاکھ پہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا. اور اس طرح کی دعوت دینے والے میں 2 ایجنسیوں کے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعوت سن کے کون آئے گا تو سب سے پہلے اسی کو کھڈے لین لگاؤ. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. تو یہ جو کم من فئۃ قلیلۃ والی آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں عن المنکر، عام آدمی کے لیے جو حدیث میں حکم ہے برائی روکنے کی طاقت ہاتھ سے ہے تو روکے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو صرف دل میں نیت. کیا مطلب؟ زبان ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے نہیں اور ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا آپ نے، اس سے سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد. زبان سے روکنے کی طاقت ہے نہیں اور روکنا شروع کر دیا، اس سے سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلتا ہے. اس سے آپ بھی مارے جاؤ گے اور فساد اور پھیلے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پیغمبروں کو جب اللہ حکم دیتا ہے نا کہ تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، پھر اس میں یہ شرط ملحوظ نہیں ہوتی. پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، چاہے آپ کو شہید کر دیا جائے.
اس لیے حدیث میں آتا ہے کئی پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت دی، ایک شخص بھی اس دعوت پر ایمان نہیں لایا اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے، ان کا کام ہی یہی ہے. کوئی بات نہیں آپ شہید ہو جائیں. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبی بنایا کوہ طور پہ، اور اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے مجھ میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے لیے طاقت کا ہونا، اختیار کا ہونا، یہ کامن سینس کی چیز ہے. یہ کس کی ہے؟ کامن سینس. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیسے دعوت دوں گا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تو بنے اس وقت، لیکن اس سے پہلے بھی حکمت اور بصیرت تو تھی نا آپ میں. خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، علم اور حکمت عطا کی. اسی علم اور حکمت کا تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرعون کے پاس جانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. کیوں؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہوتا ہے. اِنِّي أَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میں جاؤں گا دعوت دوں گا، میری دعوت سنے گا کون؟ مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. کیا مطلب؟ جس دعوت دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے میں جاؤں گا، وہ تو مجھے تلاش کر رہا ہے، میں تو موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا ہوں، اور تو مجھے فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے، تو وہ مجھے کیا کر دے گا؟ وہ تو تلاش کر رہا ہے قتل کرنے کے لیے، تو وہ تو قتل، میری دعوت کا اثر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے گارنٹی لی ہے کلا، ہرگز قتل نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ میں نے لی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح اگر کسی پر وحی آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ تو نے ہر قیمت پہ دوسرے کو دین کی اس طرح سے دعوت دینی ہے، چاہے تجھ میں طاقت ہو یا نہ ہو، تیری گردن اڑا دیں یا نہیں اڑائیں، لازمی دینی ہے اور میں تجھے بچاؤں گا، پھر اس پہ بھی واجب ہو جائے گی. لیکن ایسا وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہمارے لیے جو وحی میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ استطاعت ہے تو زبان سے روکو، استطاعت پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کس میں؟ دل میں نیت. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بعض دیندار لوگ ہر جگہ فنٹر بن رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو، اس سے نقصان ہوتا ہے سوسائٹی میں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، حق بات سب سے بہترین جہاد ہے، کلمت حق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. تو دیکھو نبی نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو تو افضل جہاد قرار دیا، اس کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جانے کو افضل جہاد قرار نہیں دیا، بلکہ بخاری مسلم میں اس کو حرام قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو جہاد ہے جس میں آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ، کہ تھوڑی جماعتوں کو بھی اللہ نے بڑی جماعتوں پہ غالب کیا ہے، اس کا شان نزول بھی آپ دیکھ لو. نبی نے حکم دیا تھا لڑنے کا بنی اسرائیل کو، اور نبی کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ طالوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر بنایا گیا. یہاں براہ راست وہی ان کو کہہ رہی ہے جا کے لڑو. ایسی صورت میں پھر طاقت نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نا، براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں لڑو بھائی. پھر تو ایک کو اگر اللہ کہے گا لاکھوں سے لڑو، اس ایک پر لڑنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے آگے تھوڑی کوئی لڑے گا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ جالوت تمہارے کمانڈر ہیں، طالوت تمہارے کمانڈر ہیں، تم نے جا کے لڑنا کس سے؟ جالوت سے. تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم تو کمزور ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں. تو وہاں یہ کہنا بنتا نہیں تھا. وہاں پھر موٹیویشن کے لیے کہ بھائی اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہو نا، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت دفعہ اللہ کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر دیتا ہے. یہاں بھی اللہ تم کمزور ہو کے طاقتور پہ تمہیں کیا کرے گا؟ غالب کرے گا. تو یہ اللہ کے آرڈر پہ تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا نا، تو بنی اسرائیل نے کہا ان فیہا قوما جبارین، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، پہلے مخبروں کو بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ، چیک کرو، دیکھو بہت پاورفل ہیں. تو کہنے لگے اے موسیٰ ہم نہیں لڑیں گے. تو قرآن میں کیا ہے؟ قال رجلان من الذین یخافون، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا نا، جن پر اللہ کا خصوصی انعام تھا، انہوں نے کہا کہ اے قوم، تم کس کا حکم ہے تمہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا. تو قال الذین یخافون من الذین انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. بھائی لڑنا شروع تو کرو، اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہو، ابھی لڑائی شروع ہوگی تم غالب آ جاؤ گے. یہ مت دیکھو کہ دشمن طاقتور ہے یا کمزور، یہ وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں حکم کس کا ہو؟ نبی کا ہو. تو ڈائریکٹ جب نبی کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، پھر تو مصلحت حکمت دیکھی نہیں جائے گی. جب نہیں ہے آرڈر نبی کا ڈائریکٹ، تو پھر عام حکم یہی ہے کہ جب طاقت ہے تو ٹھیک ہے،
طاقت نہیں ہے یا نتیجہ نکلنے کی کوئی چانس یا امید ہی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان کا خطرہ ہے، تو نہ وہاں دعوت دینا جائز ہے اور نہ وہاں لڑنا جائز ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب آج کل کے اسکالر جو آ رہے ہیں نا ٹیلی ویژن میں، 2-3 آیتیں پڑھ لی اور ایک دم مسئلے بتانا شروع کر دیا. تو جہاد کا باب آپ دیکھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث میں، تو ہمیں پھر ملتا ہے کہ اس میں طاقت کا توازن کیا ہے، ضروری ہے. تو کم سے کم آدھی طاقت، اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے. اور دنیا میں بھی اصول ہے نا، دنیا میں بھی اصول ہے. آپ کمزور ہیں اور 6 آدمی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، آپ بولو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرا، بہت دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے، 6 سے میں اکیلا لڑوں گا. تو لڑ دو، آپ پٹو گے، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بہادری نہیں ہے کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت. ہاں ڈائلاگ میں، فلموں میں ڈائلاگ کے حساب سے ٹھیک ہے، یہ فلموں میں ڈائلاگ کے حساب سے کیا ہے، تو فلموں کی باتیں فلموں کے اندر اچھی ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ فلموں کی باتیں اچھی نہیں ہوتی. خود اپنے معاملات میں یہ کچھ نہیں کرتے، 10 بندوں کو دیکھتے ہو آ رہے ہیں تمہیں کوٹنے کے لیے تو بھاگ جاتے ہو، تو پھر اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اسلام پہ ایسی چیزوں کا لیبل لگا کے کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لوگ افغانستان کی مثال دے دیتے ہیں، وہ بھی تو تھوڑے سے تھے اور اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے بھگا دیا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. وہ تھوڑے سے تھے، پہلی بات افغانستان پہ کوئی پراپر حکومت قائم تھی نہیں، لہذا ان کا حکومت کے خلاف نکلنا یہ بغاوت نہیں کہلائے گا کیونکہ حکومت تھی نہیں. افغانستان تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. دوسری بات، وہ جو باہر کی طاقتوں سے لڑے ہیں وہ دفاعی جنگ ہے. دفاع کی مطلب آپ کے ملک میں گھس کے کوئی آپ کو مار رہا ہے پھر لڑو آپ. دفاع میں تو بلی بھی شیر پہ چماٹے مارتی ہے حالانکہ طاقتور ہے، کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا. تو ہم بات دفاعی جنگ کی نہیں کر رہے، ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اقدامی لڑائی کی کر رہے ہیں. تو دفاع میں تو سب لڑتے ہیں، وہ تو لڑنا حق ہے. چلو یہ بہت اہم موضوع تھا، یہ میں نے تھوڑا بتانا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. تو شعیب علیہ السلام نے جب سمجھایا نا تو وہ جو متکبر لوگ تھے وہ کہنے لگے ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں. حالانکہ کتنی کلیئر بات کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، خوشحال بنایا، اللہ نے تمہیں آبادی بھی بہت دی، تمہاری نسل بھی بہت تیزی سے بڑھائی، اس نے طاقتور بنا دیا تمہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ کسٹمروں کو مت ٹھگو، 2 نمبری ان کے ساتھ مت کرو. اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ لیکن جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان، اس کو کہتے ہیں کڑوی حقیقت. بعض حقیقتیں ہوتی ہیں لیکن وہ چکھنے میں کڑوی لگتی ہیں، اس لیے انسان اس حقیقت کو پینے سے انکار کر دیتا ہے، بہانے تراشتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایسے، اور پھر کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، تو دعوت سے باز نہیں آ رہا. میں نے بتایا نا ایک عام شخص ہوگا اس کو اجازت ہے کہ وہ جب دیکھے نا کہ قوم باز نہیں آ رہی تو چپ کر کے اپنے کاموں میں لگ جائے، یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اور کام کرے. لیکن پیغمبروں کو اس کی اجازت نہیں ہے. پیغمبروں کو یہ کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تا حکم ثانی آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ دعوت سے فائدہ ہو رہا ہے تو دو، نہیں ہو رہا تو بے وقوفوں پہ اپنا ٹائم ضائع مت کرو، کہیں اور جاؤ، کوئی اور کام کرو یا کسی اور کو دعوت دو. یونس علیہ السلام سے یہی خطا ہوئی، اجتہادی خطا. انہوں نے قوم کو دعوت دی، جب نا امید ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ قوم تو فائدہ نہیں ہے، آسمان سے عذاب آئے گا، چلو میں چلا جاتا ہوں. اللہ کو غضب آیا کہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو وداؤٹ پرمیشن یہاں علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے اور آپ کو ہے، یونس علیہ السلام کو نہیں تھی، پیغمبر تھے. تو فرق سمجھ میں آ گیا پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. جب یہ ویڈیو کیمرہ نیا ایجاد ہوا تھا نا تو ہمارے رشتہ دار ہیں ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں، مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو صحت دے. تو انہوں نے ویڈیو کیمرہ خریدا، نیا آیا تھا، اور ویڈیو کیمرے سے چھپ چھپ کے ویڈیو بنانے لگے جو رشوت خور ہوتے ہیں نا آفیسر، سمجھ رہے، ان کی ویڈیو، یہاں سے وہ رشوت لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، جو بھی الٹے 2 نمبری ہو رہی تھی. کسی نے ان کو سمجھایا بھائی یہ کام مت کرو، یعنی مت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ سارے بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں یہ. انہوں نے کہا نہیں، ان کے دل میں جذبہ تھا کہ میں برائی کو جڑ سے ختم کروں گا.
تو کہتے ہیں پھر مجھے خود سنا رہے تھے واقعہ, بہت پرانی بات ہے, 25-30 سال پرانی, سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا اس وقت. مجھے کہنے لگے کہ یار ایک آفیسر نے مجھے سمجھایا, بولا بھائی تم پیغمبر نہیں ہو, پیغمبروں کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ان کی تو ذمہ داری ہے, ان کو تو بھیجا اسی کام کے لیے ہے, تم پیغمبر تھوڑی ہو. کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے دشمنیاں کم تھوڑی ہوں گی, کوئی مار دے گا, قتل کر دے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے, تو بھائی اتنا نہیں علی المنکر کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا, واقعی یار میں کوئی پیغمبر تھوڑی ہوں, پیغمبروں کے لیے تو اللہ نے پیغمبروں سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو روزی بھی دیں گے, رزق بھی ہم آپ کو دیں گے, لا نسألک رزقا نحن نرزقک, قرآن کہتا ہے ہم آپ کو روزی دیں گے. کہہ رہے مجھے خیال ہوا میری تو جاب سیکنڈوں میں ختم ہوگی, میں کہاں سے کھاؤں گا بھائی. تو پیغمبروں کے لیے تو اللہ نے روزی کا بھی وعدہ کیا کہ آپ دعوت کے کام میں لگے رہو, روزی روٹی آپ کو کون دے گا؟ اللہ دے گا. کہتے ہیں میرے سے تھوڑی, وہ آفیسر نے کہا بھائی تم سے تھوڑی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے آفیسروں کے پیچھے پڑے رہو جو رشوت لے رہے ہیں اور نہیں علی المنکر کر کے چھوڑو, روزی میں تمہیں دوں گا. تو اللہ جاب جائے گی کہاں سے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ تو جو استطاعت میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو استطاعت میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. بعض دفعہ آدمی زیادہ فنٹر بنتا ہے, جاب بھی گئی, روزی بھی گئی, پھر بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے. تو اس لیے کچھ چیزیں پیغمبروں کے ساتھ بولو خاص ہیں. ہمیں کیا حکم ہے؟ زمینی حقیقت کو دیکھیں. تبھی اپنے باپ کو بھی کوئی نصیحت کرنی ہو نا, ایک آدھ دفعہ کر دو, ابا کو سمجھا دو, باقی چھوڑ دو. ابا ہیں چماٹے مار دیں گے رکھ کے بلا وجہ کے, وہاں بتی سی باہر آ جائے گی. لوگ آتے ہیں میرے ابا سگریٹ پیتے ہیں, میرا ابا, ابے تیرا ابا جو بھی کرتا ہے محبت سے سمجھا دے, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو ابا کو تبدیل کرنا یہ نہیں ہو سکتا, ابا نہیں چینج ہو سکتا. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم نہ تنگ آنے لگی, بھئی آپ کیوں نصیحت کر رہے ہو بار بار. جیسے نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے, کتنے سال لگا دیے؟ 950 سال. تو قوم بھی تنگ آ گئی نا, ان کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی قوم, ان کو دیکھ کے منہ پہ کپڑا ڈال دیتی. لیکن نوح علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے, مانے نہ مانے جب تک میرا حکم نہ آئے دعوت دیتے رہنا ہے. کتنے سال دعوت دی ہے؟ 950 سال. کیا حوصلہ نوح علیہ السلام کا, کتنا بڑا حوصلہ. پیغمبر نہیں تھکتے بھائی, ان کا تو کام ہے دیتے رہیں گے دعوت. یہی تو فرق ہے پیغمبر میں اور عام امتی میں. تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے, تو وہ قوم پھر دھمکیوں پہ آ گئی. لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب, اے شعیب اب ہم تجھے یہاں سے ملک بدر کر دیں گے, اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں نا تجھے, جنہوں نے پیغمبر مانا ہے, ان کو بھی یہاں سے نکال دیں گے. اور اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا تو ہمارے مذہب میں لوٹا. اب جلا وطنی کے علاوہ کیونکہ تنگ آنے لگے تھے, بار بار یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ پیغام کس کا دے رہے ہیں, اللہ کا پیغام ہے. تو یہ انسان میں بڑی ٹیکنیکل فالٹ ہے, وہ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اصل, سب کچھ میں ہی ہوں. تو جب وہ کہنے لگے نا آپ ہمارے دین میں آ جائیں, تو کہنے لگے قد افترینا علی اللہ کذبا, بھائی ہم تو اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں. اس کا مطلب ہم تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے تھے. پھر قال الملأ الذین کفروا من قومہ, پھر جو کافر تھے وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, قوم سے کہنے لگے اے لوگو اگر تم شعیب کی بات کو مان کے چلو گے علیہ السلام تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. پھر ایک وقت آیا, اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ایک زوردار زلزلے نے اس قوم کو پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, یہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. فرشتے نے چیخ ماری زور سے, اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. الذین کذبوا شعیبا, اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو جنہوں نے شعیب کا انکار کیا, پیغمبر کا انکار کیا, کانوا هم الخاسرین, وہی لوگ خسارے میں ہوئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, ایسے بن گئے جیسے اس زمین پہ کبھی رہے نہ ہو. تو اللہ ہمیں یہ واقعات کیوں سنا رہا ہے کہ اس قوم میں شعیب آئے تھے علیہ السلام, ہم میں کون آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یا آپ کی تعلیمات کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے, کیونکہ دیکھو آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی نہیں ہے, آپ اللہ کے نمائندے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی ملک کا سفیر جب اپنا نمائندہ کہیں بنا کے بھیجتا ہے, اس نمائندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس نمائندے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کا سفیر ہے,
لہذا اس نمائندے کا انکار اس کنٹری کا انکار سمجھا جاتا ہے, اس کی توہین کو بہت, اس کنٹری کی توہین سمجھا جاتا ہے. تو کافر سے, جو کافر ہے نا, جو نبی کو نہیں مانتے, ان سے بہت بڑی بھول کیا ہو رہی ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی لحاظ سے ایک عرب شخص سمجھتے ہیں معاذ اللہ, کہ آپ ایک عربی تھے, عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے بس. نانا میرے بھائی, اگر آپ صرف ایک عرب ہوتے, محمد بن عبداللہ ہوتے, تو کروڑوں لوگ آپ کے کہنے پہ ایک مہینے روزے نہیں رکھتے, کروڑوں لوگ اتنی لمبی لمبی تراویح نہیں پڑھتے, کروڑوں لوگ زنا سے نہیں بچتے. کسی ایک انسان کی دعوت پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے پیچھے جو دعوت ہے, جو آپ کے پیچھے جو دلیل ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا, اللہ نے چھوڑا نہیں ان کو, کیونکہ یہ انکار کس کا تھا؟ اللہ کا انکار تھا. شعیب علیہ السلام کو نا ایک قوم نے یہ بھی دھمکی دی, دوسری آیتوں میں آتا ہے, آگے سورہ ہود میں آئے گا, کہ لولا رہتک لرجمناک, اے شعیب اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تجھے رجم کر دیتے پتھروں سے. یعنی خاندان کا خیال کر رہے ہیں, کیونکہ رشتہ داریاں تھیں نا خاندانوں میں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا, قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ, کیسی عجیب بات کر رہے ہو, میرے خاندان کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہوا ہے. یعنی یہاں بھی تم اللہ کا تذکرہ نہیں کر رہے, کہ تو باتیں اللہ کی کر رہا ہے, اپنے آپ کو منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے. یعنی میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے. تو یہ دنیا میں یہی چل رہا ہے آج کل, خاندان کا لحاظ کیا جاتا ہے, رشتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے, دوستی کا لحاظ کیا جاتا ہے. اگر نہیں لحاظ کیا جاتا تو کس کا؟ اللہ کا. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اے میری قوم تم نے خدا کو بالکل پیچھے ڈال دیا ہے, پشت کے پیچھے, وہ سب سے اینڈ میں ہے. تو مسلمان کے لیے سب سے اسٹارٹ میں کون ہے؟ اللہ ہے, باقی سب اس کے بعد ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ قوم تباہ ہوئی نا, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, تو شعیب علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری اپنی. جب دیکھا نا مرے پڑے ہیں سارے, تو کیا کہنے لگے؟ یا قوم, ان مروں سے خطاب کیا انہوں نے. کتنی حسرت ہوئی ہوگی نا, کتنے سال سے ان کو دعوت دے رہا ہوں, مان لیتے بات کو. کہنے لگے یا قومی, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے اپنے رب کا پیغام, اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے. پیغام نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ پیغامات. جو ادھر سے آتا تھا نا پیغام کہ شرک مت کرو, میں نے تم تک پہنچایا, اور ناپ تول میں کمی مت کرو, میں نے تم تک پہنچایا. ہر پیغام, فساد میں مت مچاؤ دنیا میں نے تم تک یہ پیغام پہنچایا. اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم انکار کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اے میری قوم, لقد ابلغتم رسالات ربی, جتنے پیغامات آئے, یہ ایسے ہے جیسے آپ کو کسی قوم سے محبت ہو, سمجھا رہے ہو, تباہ ہو جائے, تو آپ یہ کہو گے نا بھائی یہ میری وجہ سے نہیں ہوا, یہی کہو گے نا, میرا قصور نہیں ہے, میں نے تو خدائی پیغامات تم تک پہنچائے. اور آگے جملہ بڑا مزیدار, وَنَصَحْتُ لَكُمْ, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, میں نے تمہارا بھلا, لیکن تم مجھے کیا سمجھنے لگے تھے؟ دشمن. یہ بھی ایک خوب یاد رکھو, یہ پہچاننا نا کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن ہے, یہ بھی بڑے ظرف والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی نے ایک بڑی کام کی بات لکھی ہے, کم ظرف لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا سلوک مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم ظرف کسے کہتے ہیں؟ بہت جلدی بدگمان ہو جانا, ظرف چھوٹا ہو. ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے نا, وہ سمجھیں گے تم کمزور ہو اور تم ڈرے ہوئے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تم ڈرتے ہو. یا ہمارے ایک استاذ ہیں, بڑے زبردست باتیں اللہ نے ان کو حکمت عطا کی ہے, کہتے ہیں میں نے بعض لوگوں کے ساتھ اتنا اخلاص کا معاملہ کیا کہ ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنا مخلص بھی کوئی ہو سکتا ہے, تو وہ سمجھیں کسی کا ایجنٹ ہے یہ. صحیح ہے, ہوتا ہے یہ. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہو, اگلا سمجھتا ہے کوئی 2 نمبر ہی کر رہا ہے, کیونکہ آپ میں وہ تحمل ہی نہیں ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے. میں نے چند سال پہلے بیانات کیا نا کہ اپنے بہن بھائیوں میں ہدیہ دیا کریں, گفٹ دیا کریں. ایک خاتون, جو پرانی بات ہے, وہ خاتون نے کہا میں نے اپنے بھائی کو پیسے دیے, تو انہوں نے جو مجھے پیسے دیا کرتے تھے نا ماہانہ, وہ بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے انہوں نے کہا تمہارے پاس تو بڑا پیسہ ہے, لوگوں کو بانٹتی پھر رہی ہو. خیر بھائی, اگر وہ دے رہی ہے تو آپ اور دو. خیر یہ تو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن
اتنی بات ضرور ہے کہ آپ بڑے ہو, چھوٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر دیا, اپنے مقام سے نیچے آ کے, تو بعض دفعہ چھوٹا کیا ہو جاتا ہے, وہ آپ کا باپ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہے بڑا لیکن اپنے لیول سے نیچے آیا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ہے ہی نہیں, یہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا, بڑا بنتا پھرتا ہے یہ, تو یہ کم ظرف ہونے کی بولو علامت ہے. تو فوج میں یہ اصول ہوتا ہے کہ آفیسر کو, جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ آفیسر سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اسی اصول پہ میرا خیال ہے بنا ہے یہ قانون, کیونکہ آپ اگر ماتحتوں سے بہت اچھا سلوک کرو گے نا, تو ہر ماتحت اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اور رسپیکٹ کرے. بعض دفعہ وہ آپ سے ابے تبے سے بات شروع کر دے گا, اور جب آپ سے فری ہو گیا تو میدان جنگ میں آپ کی اطاعت نہیں کرے گا. آپ میدان جنگ میں کہہ رہے ہو ٹینک آ رہے ہیں آگے بڑھو, کہہ رہے جاب ہے میں نہیں جا رہا, ابے مذاق کر رہا ہے یار تو, وہ ایسے کرے گا, ابے نہیں یار ابے نہیں ہے, پھر جا کے گدگدیاں کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے فوج میں نا ریزرو, پوری دنیا کی فوجیوں میں اصول ہوتا ہے آفیسر کو حکم ہے تھوڑا ماتحتوں سے کیا رہے, تھوڑا ریزرو رہے وہ, تاکہ ان کے دل میں احترام رہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑا آدمی اگر ان کی سطح پہ آ کے بے تکلف بھی ہوتا ہے تو بھی وہ بڑے کو بڑا ہی سمجھتے ہیں. میاں بیوی میں بھی ایسے ہی چلتا ہے, جو بیوی اچھی ہوگی نیک ہوگی, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, وہ سمجھے میرا شوہر کتنا اچھا, دنیا کے سامنے تعریفیں. لیکن اگر وہ کم ظرف ہوگی نا, آپ اچھا سلوک کرو گے تو وہ سمجھے گی بھائی یہ کوئی مجبوری ہے اس کی, یا اس کی مجبوری میں ہوں, یہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا, یہ یعنی میں اس کی مجبوری ہوں. پھر وہ اس کو نچوڑنا شروع کر دے گی. مرد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کم ظرف آدمی اگر بیوی اچھا سلوک کر رہی ہے, بڑے ظرف کا آدمی ہوگا, کہے گا یار اتنی تو عورتیں نیک نہیں ہوتی, لیکن مجھے اللہ نے کچھ اضافی نیک بیوی عطا کر دی ہے. اگر ظرف بڑا ہوگا خوش ہوگا, کم ظرف ہوگا وہ اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری سمجھنا شروع کر دے گا. تو یہ ظرف کا مسئلہ ہے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کم ظرف تھی, کہنے لگے میں نے تمہاری بھلائی چاہی تھی لیکن تمہیں سمجھ میں آئی نہیں. وہ بھلائی کیا تھی کہ بھائی تمہیں اللہ جہنم سے بچا لے, اور قوم بدگمان یہ ہوئی کہ یہ ہیرو بننا چاہتے ہیں, یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں. یہی الزام مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا. نبی جب دعوت دیتے تھے نا تمہاری خیر خواہی ہے, تو وہ کیا کہتے تھے, یہ سردار بننا چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں, آج بھی ایسا ہی ہے. آپ کوئی اچھی بات کر لو اگلا فوراً, اور یہ پاکستانیوں میں تو یہ نیگیٹیوٹی کا جو بھوسا ہے نا, یہ دماغ میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ کے علاوہ ہر شخص کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہر چیز میں الٹا, ہر چیز میں نیگیٹو. تو ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے, چھوٹے ظرف کے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. بس جلدی سے میں مکمل کر دوں, آج واقعات کو کم, میں نے اس سے ملنے والے اسباق کو تھوڑا زیادہ فوکس کر لیا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, مجھے لیڈر بننے کا شوق نہیں تھا, کوئی نمایاں پرومیننٹ ہونے کا شوق نہیں تھا, نمایاں ہونے کا شوق نہیں تھا, میں تمہارے فائدے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا تھا. لیکن فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, اب جب تم اودھے مرے پڑے ہو مجھے تم پہ افسوس بھی نہیں ہو رہا, میں تم پہ کیسے افسوس کروں, کیونکہ جتنی میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کوشش کر سکتا تھا میں نے کسر نہیں چھوڑی, تو اس لیے مجھے اب تم پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مظلوم پہ یعنی ہر ظالم پہ ترس بھی نہیں کھانا چاہیے. نیو کراچی میں تھا, وہاں ڈاکو کو پڑھ کے لوگ پکڑے سے طبیعت سے کوٹ کے مار پوٹ کے نا پھینک دیتے تھے, تو لوگ ترس کھاتے تھے, ہائے 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 بیچارہ ڈاکو. میں نے کہا کسی دن کسی ڈاکو نے تجھے رنڈوا کر دیا نا, تیری بیوی کو گولی مار دی یا تیرے کسی بیٹے کو مار دیا جوان, پھر پوچھوں گا تجھے کتنا ترس آتا ہے. اس لیے ڈاکوؤں پہ جو ترس کھائے نا اس کو نیو کراچی والوں کے حوالے کر دیا کرو. ایسے لوگوں کا یہ حل ہے. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے بھائی, جلدی 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 جلدی, وقت بہت کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ آیتیں ہیں اس میں رہ جاتی ہیں, پھر ہر ایک پہ ترس نہیں کھایا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ بیان ہوا, یہاں بھی کچھ مختصر میں بتا دیتا ہوں, پھر جہاں جہاں آئے گا وہاں بھی مختصر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر فرعون کے پاس بھیجا. شعیب علیہ السلام کی قوم تو تباہ ہو گئی, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کے پہلی بات کیا دی,
انی رسول من رب العالمین، اے فرعون ابھی میں موسیٰ بن کے نہیں آیا ہوں، میں تیرے دربار میں کس کا پیغمبر بن کے آیا ہوں؟ تیرا جو رب ہے نا خدا، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہوگی ایک بات، میں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کروں گا جو اللہ نے نہیں کہی ہوگی۔ 5 منٹ بس میں درس ختم کرتا ہوں 5 منٹ میں نا۔ تو ہر چیز جو میں کہوں گا میری زبان سے نکلے گی وہ کس کا بیان ہوگا؟ اللہ کا۔ لہذا پہلے بتا دیا کہ میری بات کو ہلکے مت لینا، میں ابھی موسیٰ بن کے نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اللہ بن کے آیا ہوں۔ تو پہلا جو پیغام ہے ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میری قوم بنی اسرائیل پہ جو تو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روک لے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، میں جہاں مرضی لے کے چلا جاؤں، نیا ملک آباد کریں گے۔ دیکھو یہاں بھی ایسا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے تلوار نکالی اور لڑوں گا، بھائی دعوت صرف کس کی اجازت ملی ہے؟ زبانی دعوت کی۔ تو میں بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤں، کیونکہ بنی اسرائیل کہاں سے آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام آئے تھے نا۔ دیکھو بنی اسرائیل جو تھے، ان کو چھوٹی سی میں ہسٹری بتا دیتا ہوں، قرآن میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں ہے نا، اماں ہاجرہ کے ساتھ آئے، پھر وہ زمزم کا چشمہ نکلا، پھر انہی کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تقریباً 2000 سال کے بعد۔ اور اسحاق علیہ السلام کہاں تھے؟ بیت المقدس میں۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور پھر دوسری زوجہ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 بیٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جیلسی میں کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے کوئی مصر سے قافلہ آ رہا تھا، وہ نکال کے کہاں لے گیا؟ مصر۔ تو اس طرح اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف، وہ کہاں پہنچ گئے؟ مصر میں۔ پھر سورہ یوسف میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور انہوں نے اپنے والد کو جو یعقوب علیہ السلام تھے بما اہل و عیال، تقریباً کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے۔ ہمیں لوگ 19 پہ اور 19 اور 4 ملا کے 20 21 22 23 پہ لوگ تانے دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بہویں پوتے ملا کے کتنے تھے؟ 90 کے قریب۔ وہ 90 کا قافلہ لے کے نا اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے بہویں داماد سب کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں۔ پھر وہاں سے بنی اسرائیل کی نسل کہاں چلی ہے؟ مصر، لیکن وہ تھے اقلیت میں۔ اور مسلمان جہاں بھی اقلیت میں رہا ہے نا، وہ حسد کا شکار ہوا ہے۔ افریقہ میں جو مسلمان رہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں بیٹا تم لوگ ان پہ بہت احسان کرتے ہو، پیسہ بہت کما لیا، سب کچھ ہے، لیکن تم ہو مائنورٹی میں۔ کسی بھی وقت بین الاقوامی طاقتوں کی کھوپڑی گھومی، وہ یہاں ان لوگوں کے ذریعے تم پر ظلم کروانا شروع کر دیں گے، کیونکہ بین الاقوامی طاقتیں تلاش کرتی ہیں مسلمان جہاں مائنورٹی میں ہیں وہاں ان پہ ظلم کروایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے مسلمانوں نے کتنا اچھا سلوک کیا ہو۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، کوئی ایک روایت نہیں ہے کسی ہندو کو ناحق قتل کیا ہو یا کسی سکھ کو ناحق قتل کیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں حکومتیں کی ہیں کبھی ظلم نہیں کیا اقلیتوں پر۔ پاکستان میں دیکھ لو، یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اقلیتیں یہاں پر مسیحی ہندو سکھ خوشی اور امن سے ہیں یا نہیں ہے؟ سب کو آزادی ہے۔ میں نے جو ولاگ بنایا تھا نا کلات میں، پٹھانوں کا علاقہ ہے، کتنے غیرت مند ہوتے ہیں دین کے نام پہ، بلوچ پٹھان، لیکن وہاں کھلے عام مندر ہے اور ہندو جا رہے ہیں۔ جب میں نے ولاگ بنا کے ہندوستان چینل پہ ڈالا ہے، انڈیا سے لوگوں کے فون آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں اتنے آرام سے مندروں میں ہندو لوگ جا کے عبادت کرتے ہیں، اتنے امن سکون میں ہیں۔ تو ہمیشہ مسلمانوں میں اثر ہے، لیکن جہاں مسلمان اقلیت میں آئے نا تو بین الاقوامی طاقتیں وہاں پر انتقام لیتی ہیں۔ کیوں؟ حسد کس سے ہوتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو۔ یہ مورخین نے لکھا ہے، انگریز مورخین نے، کہ مسلمانوں، جب بوسنیا میں لڑائیاں ہو رہی تھی، انگریز مورخ نے لکھا ہے مسلمانوں کے پاس 2 بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ نمبر 1 مذہب بڑا مضبوط، یعنی جس کو یہ برحق سمجھتے ہیں
پورا ایک ایسا کوئی کسی کے پاس ایسا مذہب ہے, ایک مضبوط مذہب ہے جس میں یہ جڑے ہوئے ہیں, اور اس مذہب کی وجہ سے یہ کسی دوسرے سے متاثر نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی کوئی بھی دوسرا اسلام سے متاثر ہو سکتا ہے, مسلم کسی مذہب سے متاثر, اس کے پاس کچھ ہے نہیں نا متاثر کرنے کے لیے, ایک جامع مذہب ہے. دوسرا بڑھتی ہوئی آبادی, یہ گورے کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں, اس کے دو الفاظ ہیں, یہ تو ایک کچھ تو میں نے ایڈیشن کر لیا. نمبر ایک اس نے کہا کہ نمبر ایک مذہب جو اسلام مذہب ہے ان کے پاس, یہ بڑی اٹریکشن والی چیز ہے ان کے پاس. نمبر دو بڑھتی ہوئی آبادی, یہ گورے کے الفاظ ہیں. یہ بڑھتی ہوئی آبادی دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اور جہاں جہاں میرا سفر ہو رہا ہے, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. خیر, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کتنا ہی اچھا سلوک کر لو, بعض دفعہ اچھا تو سلوک آپ کرو گے لیکن اگلا حسد میں بھی آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ جیلس ہونے لگتا ہے, یار یہ کیا. تو یہودیوں کو یہی تو جیلس تھا, اس اسلام سے ان کو حسد تھا. تو میں نے ان سے بھی بولا بھائی, میں نے کہا یار آپ لوگ یہاں رہتے ہو, اچھا سلوک کرو ان لوگوں کے ساتھ, لیکن اپنے لیے نا کوئی دوسرے ملک بھی رکھو. صحیح ہے نا, پاسپورٹ کسی اور کنٹری کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا, جو دنیا میں امن کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں, جب فساد کروانے ہوں گے نا تو یہ کہہ کے کہ یہ مسلمان یہاں اتنے مضبوط کیوں ہیں تھوڑے سے اتنے پاورفل کیوں ہیں. پاورفل تجارت میں ہے, خالی بزنس میں, تو یہ اتنے کی یہ اسی پہ لڑائی لڑوا دیں گے یہ. تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا. یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے, اور آپ کے جو 90 افراد تھے, ایک تو خوبصورتی, مصر میں تو مصر کے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ایسے تھوڑی تھے, یہ خوبصورتی میں حلال کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. انبیاء اور ان کی اولادوں کی خوراکیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی جب وہاں آباد ہوئے, خوبصورت بھی وہ, با اخلاق بھی وہ, کوئی ان کے اندر دو نمبریاں نہیں, اور پھر مصر کے لیے انہوں نے اتنے اچھے کام کیے کہ عوام کے دل میں بھی ان کی محبتیں. تو آہستہ 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 جو حاسد لوگ تھے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ آ کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اور یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں, یہ وہاں. یہی سب سے بڑی منجن ہوتا ہے, یہ تو ہمارا ہے. بھائی ہمارا کیا ہوتا ہے, ورنہ تو پھر آدم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں جاؤ, سب ادھر ادھر سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں جو انگریز ہیں وہ اصل وہ تھوڑی ہیں, اصل تو وہاں کے کالے ہیں, تو پھر ان کے پاس حکومت دے دو. کینیڈا میں جو نیٹو لوگ ہیں نا, نارتھ پول پہ رہتے ہیں, میں نے جا کے ملا ہوں میں ان سے, اصل تو وہ ہیں. تو اس بیس پہ انہوں نے کیا کیا, پھر آہستہ 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 جیسے تاریخ بدلتی ہے, بالآخر فرعون غالب آ گیا, اور پھر اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. وہی جو ابھی مودی کی حکومت میں ہو رہا ہے, بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے اس نے. تو نتیجہ کیا نکلا, بنی اسرائیل کے بچوں کو, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یار اس قوم کے پاس مذہب بھی ہے, دین بھی ہے, اور دماغ بھی ہے, ظاہر پیغمبروں کی اولادیں ہیں نا, تعلیم بھی ہے. قرآن کہتا ہے فضلناہم علی علم علی العالمین, ہر قسم کی نالج چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو, اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی, علم بھی ان کے پاس. تو جیلسی کا شکار ہو کے کیا کرنا شروع کیا, بچوں کو قتل کرنا, کہ ان کی نسل بڑھے ہی نہیں, کیونکہ اس زمانے میں نسل روکنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں چونکہ ایجاد ہو چکے ہیں, لہذا بین الاقوامی طاقتیں اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل روکنے پر. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, جب کہتا ہوں نا بچے زیادہ پیدا کرو, شادیاں کرو, تو آپ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے, یہ بین الاقوامی طاقتیں بہت سیریس لے رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ. صحیح ہے نا, اربوں, اتنا بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا ایجوکیشن کے نام پہ ان کی نسل روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اتنا عورت کی صحت پہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا صحت کے نام پہ حمل روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے, کہ بچہ پیدا کرنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہیلتھ پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے, جیسے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں ہونے دو کیونکہ ایکچولی تمہاری صحت خراب ہوگی اس سے, اور بچہ روکنے کے لیے آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کر دیے, اور دلیل یہ دی کہ اگر پیدا ہو جاتا نا تو میرا 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اس پہ, ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اس کے. تو بیوی عقل مند ہوگی, بولے گی پیدا ہونے پہ 3 لاکھ آ رہا تھا
اور خرچہ بچانے کے لیے روکنے پہ کتنا آ رہا تھا؟ 15 لاکھ. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہی دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. فیملی پلاننگ کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے, ہیلتھ پہ جو ہو رہا ہے, یعنی اس شعبے میں ہیلتھ پہ ہو رہا ہے وہ کم ہے. تو یہ رپورٹیں ہیں. خیر, تو اب فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو جب ظلم کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ مائنورٹی میں تھے. مائنورٹی میں آپ لڑ تھوڑی سکتے ہیں. وہی ہوا, صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. انتظار کر رہے تھے کوئی اللہ کوئی نجات دہندہ بھیجے گا. تو فرعون کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا اس قوم میں کوئی نجات دہندہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. یہ جو کہتے ہیں نا فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا, بالکل غلط بات ہے. نجومی کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی. نجومی کو یہ نہیں پتا ہوتا کمبخت کو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو نجومیوں نے خبر نہیں دی تھی. یا تو فرعون کو خواب آیا تھا یا اس نے خود گیس کیا تھا کہ بھائی کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہے, اور پھر فرعون کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر بھی تم ایمان نہیں لے کر آئے تمہارے باپ دادے, تو اس کو تھا خطرہ. خواب جو زیادہ تر لوگ اس طرف گئے کہ اس کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے. تو اس نے کیا ظلم کرنا شروع کیا؟ سب کو ذبح کرنا شروع کیا. اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. ہم انشاءاللہ سورہ قصص میں یہ تفصیل سے قصہ پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ پہلا کلام ارسل معی بنی اسرائیل, میری قوم جو اہل اسلام ہے, اہل توحید ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے, پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے, تو اس پہ ظلم چھوڑ دے اور میرے ساتھ بھیج دے, میں جہاں لے جاؤں. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, تم جانو اللہ جانے, وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گا. ایک بیلنس بات کی موسیٰ علیہ السلام نے. وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ وہ کہنے لگا, کدھر چلا گیا بھائی, ہاں, ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین. اے موسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے؟ کوئی معجزہ دکھا جو عقلاً ممکن ہی نہ ہو, پھر مانوں گا کہ یہ کام تو نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, واضح اژدہا بن گئی وہ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ, فرعون کے جو درباری ٹچے بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ جو چمچے, ہمیشہ چمچے خراب کرتے ہیں, چمچے سارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ان ھذا لساحر علیم, سیکھا ہوا جادوگر ہے. حالانکہ دیکھو وہ جانتے تھے کہ جادوگروں کے حالات ایسے نہیں ہوتے. جادوگر جتنے بھی پائے جاتے ہیں نا, گندے نالے میں ملیں گے, وہ پاڑے واڑے میں ملیں گے, کسی ایسا ہی ہوگا نا, شکلوں پہ نحوست دبا کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے نحوست کے پورے پورے کنٹینر. عاملوں پہ بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑی نحوست دی ہے. بس یہ ختم کرتا ہوں میں, عاملوں کے 2-4 گالیاں دے کے درس ختم کرتا ہوں میں. اینڈ ہمارا اچھا ہونا چاہیے. پھر یہ واقعہ انشاءاللہ ہم کل لے کے چلیں گے. اینڈ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. کھانے کے بعد میٹھا ہوتا ہے نا, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی کھانے کے بعد میٹھے کا لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, منہ میں میٹھے کا ذائقہ ہونا چاہیے. تو ہمارا میٹھا عاملوں کو گالیاں الحمدللہ. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جتنے عامل ہیں, جادوگر ہیں, ان کے چہرے پہ اللہ نے غیر معمولی پھٹکار رکھی ہوتی ہے, اور ان کی باتیں بھی پاگلوں والی ہوتی ہیں. جتنے یہ عامل جادوگر ہیں نا, موکل, حمزاد اور حصار اور ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. اور جادوگر, ہمارے استاذ نے ایک دفعہ بتایا کہ جو جادوگروں کا پھڈا ہوا, ان کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے بتایا جادوگروں کے جھگڑا ہوا, کہہ رہے تو کتنا گوں کھاتا ہے مجھے یہ بتا. اس نے کہا میں اتنا گوبر کھا لیتا ہوں. اس نے کہا میں اس سے زیادہ کھاتا ہوں. تو یہ گند میں رہتے ہیں, گوبر کھاتے ہیں, گند بلا, یہ نا ان چیزوں میں جنات گندے لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جادوگروں کے خون پینا, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت گندے ہوتے ہیں یہ جادوگر. تو اچھا اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. تو فرعون اور اس کے درباری جانتے تھے کہ جادوگروں کے ایسے حالات بولو نہیں ہوتے. جادوگروں پہ کے چہروں پہ ایسا نور نہیں ہوتا. جادوگر ایسے با اخلاق نہیں ہوتے. جادوگر ایسی پاکیزہ تعلیمات, وہ تو فرعون کے محل میں رہے ہیں نا, دیکھا ہے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے, ان کی اچھے اخلاق. تو یہیں سے بات غلط تھی, لیکن پھر بھی اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا. تو انہوں نے کہا, جو درباری تھے نا, انہوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم,
یہ بڑا سیکھا ہوا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم بسحرہ من ارضکم فماذا تأمرون، وہی بات بدگمانی. یہ اصل میں ایکچولی یہ چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی کرسی پہ آپ کے بجائے کون بیٹھے؟ یہ بیٹھے. تو اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نعرہ تو لگانا ہے، کچھ بات تو اللہ کی کرنی ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نیچا دکھا کے یہ کرسی کس کے قبضے میں آ جائے. یہ وہی بدگمانی ہے یا نہیں ہے جو ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی بات کرے ایکچولی اصل میں یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، الٹی پلٹی باتیں. بھائی بات دیکھو، صحیح کر رہا ہے تو مان لو، نہیں کر رہا تو نہیں مانو. تو وہ بھی فرعون ہی کہنے لگے، جو محل میں بیٹھے ہوئے چمچے تھے نا اس کے، جنہوں نے مروایا. قرآن کہتا ہے کہ خود بھی مرا اور ان چمچوں نے عوام کو بھی مروا دیا. جیسے ہمیں سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا خیر، تو وہ کہنے لگے کہ لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال کے حکومت کس کے ہاتھ میں آ جائے؟ ان کے ہاتھ میں آ جائے. فماذا تأمرون، مشورہ دو، کرنا کیا چاہیے. یہ دیکھو اللہ کا بڑا فضل. دیکھو اللہ نے اسباب بنائے نا. فرعون تو حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، لیکن ماحول ایسا بن گیا اب فرعون قتل نہیں کر پایا. کیوں؟ اب اگر قتل کرتا نا تو لوگ کہتے ڈر گیا. صحیح ہے نا؟ جواب ہے نہیں، اب کیا ہو گیا. تو بعض دفعہ ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ظالم کو بھی ہاتھ روکنے پڑتے ہیں. تو اس لیے فرعون نے پھر بول دیا کہ ٹھیک ہے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم یا تو کل یا پھر آگے جو صورتیں آ رہی ہیں اسی میں ہم یہ مضمون انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق